مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو جانوں بیٹھیے اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم۔ شرف دے حج کا مجھے میرے کبریاء یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریاء یا رب، شرف دے حج کا مجھے میرے کبریاء یا رب، شرف دے حج
کا مجھے میرے کبریا یا رب شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب شرف دے حج کا مجھے میرے کبریا یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب دکھا دے ایک جھلک سبز سبز گنبد کی 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 بس سن کے جلووں میں آ جائے پھر قضا یا رب بس سن کے جلووں میں آ جائے پھر قضا مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں مدینے جائیں پھر آئیں
کے قدموں میں خاتمہ یا رب رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب وہ وقت نظر سلامت رہے میرا ایمان وقت نظر سلامت رہے میرا ایمان وقت نظر سلامت رہے میرا ایمان وقت نظر سلامت رہے میرا مسلمان کی اطاعت تیری اطاعت سے ہو ایمان پر خاتمہ الہی بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان بوقت نظر سلامت رہے میرا ایمان مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب مجھے نصیب ہو توبہ ہے التجا یا رب تیری محبت اتر جائے میری نس نس میں پے رضا ہو عطائش مصطفیٰ یا رب زمانے بھر میں مچا دے یہ دھوم سنت کی زمانے بھر میں مچا دے یہ دھوم سنت کی اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب بروز حشر چھلکتا سجا کو سرکار بروز حشر چھلکتا سجا کو سرکار بروز حشر چھلکتا سجا کو سرکار
لگے عطار دفن ہو جائے سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نفل اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ہوتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کا سائڈ بینیفٹ یہ ہوگا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دعائے افطار کا یہ اجتماع ہے اور ہم اس میں دعائیں مانگنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور کثیر عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزہ رکھنے کا بھی ذہن رکھتے ہیں. تو اللہ کرے ان روزہ داروں کے صدقے میں ہماری یہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں. مل کر دعا مانگیے. بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے. بچیں بیکار باتوں سے، پڑھیں اے کاش کثرت سے. تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا. تیرے محبوب پر ہر دم درود پاک ہم مولا. آمین. تو کاش ایسا ہو جائے کہ بس پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی عادت ہو جائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے فرمائے گا اپنے جھوٹے معبودوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ، تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں کے سامنے مومنوں سے فرمائے گا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ۔ اتنا سنتے ہی ایمان والے جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسے میں عرش الہی کے نیچے سے کوئی ندا دینے والا یہ آیت کریمہ پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ہر شے سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے۔ بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان جلد 1 صفحہ 264 یعنی 264 پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اپنی ہر خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم و گداس بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں سربسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، سردیوں کی طویل راتوں میں قیام کرنا اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اللہ ہی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے روک لینا، نعمت پر شکر، مصیبت پر صبر، ہر حال میں خدا پر توکل، اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، احکام الہی پر عمل کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے نفرت کرنا، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور، یہ تمام کام اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل ہیں اور اس کے تقاضے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت، حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے پیارے کی محبت، اس کے پیاروں کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے۔ آئیے مل کر دعا مانگیے۔ قلب میں یاد تیری بسی ہو، ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو، قلب میں بسی ہو،
بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے آمین۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ محبت الہی، اللہ عز و جل کی محبت کے تقاضے کیا کیا ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص محبت الہی کا دعوے دار ہے، سبھی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، تو اس کے شب و روز، اس کی زندگی کے ایام کیسے گزرنے چاہیے؟ اس کا سر بارگاہ الہی میں جھکا ہوا ہونا چاہیے، اس کی آنکھیں یاد الہی میں تر ہونی چاہیے، اس کا دل رضا الہی کے لیے بے قرار ہونا چاہیے، دن روزے میں گزرے تو راتیں عبادت میں بسر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے انداز کیا ہوتے ہیں، اس کی اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے اور اللہ والوں کی محبت کے نرالے انداز جاننے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اللہ والوں کی باتیں، اس کا مطالعہ کیجیے، یہ بڑا بے حد مفید ہے اس کا مطالعہ۔ تو الحمدللہ اس کتاب کی اب تک 5 جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں بہت سے شرعی احکام بھی ہیں اور واقعات بھی ہیں اور محبت الہی کے نرالے انداز بھی ہیں۔ تو یہ آپ کتاب حاصل کیجیے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں، یہ کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ ظاہر اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے اللہ کی محبت پائی ان کے انداز کیا کیا تھے، ان کے واقعات کیا تھے، آئیے ایک جھلک میں آپ کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو ہے وہ بھی سناتا ہوں۔ چنانچہ آپ سے مروی ہے کہ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے میڈھے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی ہے، تو ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو کہ جس کے دل کو اللہ نے روشن کر دیا ہے، بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ ترین مشروبات پلاتے تھے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین کھانوں کی، عمدہ مشروبات کی فکر نہ کی اور اپنا اللہ کی محبت میں یہ حال بنا لیا۔ مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ رسول اکرم شاہد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی، میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفلی نمازیں اور نفل روزے تو جمع نہیں کیے، البتہ میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنا اس بات پر خوش ہوتے دیکھا اتنا کسی اور بات پر خوش ہوتے نہیں دیکھا۔ کس بات پر؟ کہ المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا
قیامت کے روز وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہم غور کر لیں، ذرا سا ہم بھی غور کر لیں، ہمیں کس سے محبت ہے، ہمیں کن چیزوں سے محبت ہے؟ ہمیں دنیا سے محبت ہے، بدقسمتی سے ہمیں مال و دولت سے محبت ہے، عزت و شہرت سے محبت ہے، منصب و وجاہت سے محبت ہے۔ نہیں ہے تو اللہ کے محبوب سے محبت نہیں ہے تو اللہ کے پیاروں سے محبت نہیں۔ ہمیں محبت نہیں ہے تو اللہ سے محبت نہیں، ہمیں محبت نہیں ہے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی قرآن سے محبت نہیں، اس اللہ کے ذکر سے ہمیں محبت نہیں، ہمیں دنیا کی ساری چیزوں سے محبت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا اور اس میں موجود چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے زیادہ بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی اللہ کی حقیقی محبت مل جائے۔ مل کر دعا مانگیے، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، میرے دل سے دنیا کی الفت مٹا دے، مجھے اپنا عاشق بنا یا الہی، مجھے اپنا عاشق بنا یا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی، آمین۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل کی محبت کو پانے کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے پیاروں کی محبت پانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ نیکوں بھرا ماحول ہے، نیکیوں بھرا ماحول ہے، چونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی صحبت پائیں گے تو اللہ سے محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جہاں کہیں بھی ہیں دنیا بھر میں آپ وابستہ رہیے، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہمیں اللہ عز و جل کی حقیقی محبت نصیب ہو جائے گی۔
دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، خدا تجھ سے تیری ولا مانگتا ہوں، میں عشق شہ انبیاء مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، الہی نہیں مانگتا مال و دولت، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، صدا کے لیے مجھ سے ہو جا تو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، صدا کے لیے مجھ سے راضی ہو مولا، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، فقط تجھ سے تیری رضا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، الہی نہیں چاہیے تخت شاہی، الہی نہیں چاہیے تخت شاہی، الہی نہیں چاہیے تخت شاہی، فقط تیرا خدا مانگتا ہوں، فقط تیری رحمت خدا مانگتا ہوں، کرم مغفرت کی دعا مانگتا ہوں، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ الہ العالمین یا رب العالمین۔ اے مالک و مولا، تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے پیارے حبیب کا، تیرے پیاروں کا ذکر کیا، دعائیں مانگی ہیں، قبول و مستجاب فرما۔ الہ العالمین، دور و نزدیک سے کئی اسلامی بھائی یہاں ہمارے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعا میں شریک ہیں۔ مدنی چینل پر بھی نہ جانے دنیا جہان میں کہاں کہاں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ہمارے ساتھ شامل دعا ہوں گے۔ اے اللہ، تو سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے مالک و مولا، ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، اپنی حقیقی محبت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک وحب من یحبک وحب ما یقربنی الی حبک واجعل حبک احب الی من الماء البارد۔ اے اللہ، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما دے، اور ہر اس عمل کی محبت عطا فرما جو تجھ سے قریب کر دے۔ اور اے اللہ، یہ محبت ہمارے لیے ایسی ہو جائے کہ جیسی ایک پیاسے کو پانی کی محبت ہوتی ہے۔ الہ العالمین یا رب العالمین، جو تجھ سے محبت کرتے ہیں انہی کا صدقہ یا اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ، یہاں کئی اسلامی بھائی دعاؤں کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما، سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک و مولا، جو بیمار آئے ہیں شفا پا جائیں۔ یا اللہ، جو بیماروں کے نمائندے آئے ہیں انہیں بھی باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج کو روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نے کیا کمائی۔ اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا